بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم درس قرآن کا مبارک سلسلہ پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت مبارکہ نمبر 5 آج ہمارے درس قرآن کا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا دے۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک اہم ترین سوال کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں خیال، عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا دیجئے جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی، غلط کاری اور بدنامی کا خطرہ نہ ہو، جس پر چل کر ہم سچی فلاح و سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں بتائیے کہ قیاسی فلسفوں کی اس بھول بھلیاں میں حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے، زندگی کی ان بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان فکر و عمل کی سیدھی اور صاف شاہراہ کون سی ہے۔ یہ درخواست ہم نے کی ہے آیت مبارکہ نمبر 5 میں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 6 بھی اور 7 بھی ایک ہی بن جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ جل شانہ سے مانگ رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے اس آیت میں مبارکہ میں کہ ہم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، جس پر تیرے پسندیدہ بندے چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام پانے والے۔ اچھا یاد رکھنا، انعام دنیا میں بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو ملتا ہے، اور انعام آخرت کا بھی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے جس انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی درخواست کی، یہ دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتے رہے ہیں، لیکن دراصل اللہ جل شانہ کے ہاں حقیقی انعام آخرت ہی کا انعام ہے، جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو ظاہری طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر انعام ہے۔ ظاہری طور پر تو ہمیں نظر آتا ہے فرعون جیسے، نمرود جیسے، قارون جیسے بڑے بڑے ظالم اور بدکار لوگ ہمیں نظر آتا ہے شاید یہ انعام یافتہ ہیں، یہ ہرگز انعام یافتہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ طبقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بھی عرض کیا ہے، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے احکامات کو جان لیا تھا لیکن شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان دینی احکام کے خلاف ورزی کرتے رہے، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں جان بوجھ کے کوتاہی کرتے رہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جسے یہود کہتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کیا، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ کے برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی توہین کی۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقف ہوتے ہیں، یعنی جہالت کی وجہ سے ان کو راستہ ہی صحیح نہ ملا، غلط راستے میں پڑ گئے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شان میں افراد کیا، غلو کیا، حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ بعضوں نے کہہ دیا اپنے نبی کے بارے میں کہ وہ خدا ہیں، بعضوں نے کہہ دیا یہ اللہ جل شانہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی ہے۔ اور دوستو،
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرما دیا، اللہ کی قسم وہ ایسا کامیاب ہو گیا ہے جس میں ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز کیا ہے؟ میں اگر کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گوہر نایاب، سب سے عمدہ ترین چیز جو اللہ جل شانہ کے خزانے میں قیمتی ترین خزانہ تھا، وہ ہدایت تھی۔ اس لیے اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جس دعا کے مانگنے کی تلقین کی ہے وہ ہے صراط مستقیم کے مانگنے کی دعا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بلکہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی سورت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اسی دعا کو مانگ کر امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ مانگنے کی چیز وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ ہدایت یافتہ طبقہ، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ طبقہ انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ تادم حیات اللہ سے مانگیں گے تو صراط مستقیم مانگیں گے۔ اولیاء اللہ تادم حیات مانگیں گے اللہ سے صراط مستقیم مانگیں گے۔ تو میں اور آپ بھی ذرا اپنی زندگی پر غور فرمائیں، جائزہ لیں۔ ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھی تو کیا دعا مانگی، پھر دنیا کی ذلیل چیزیں، پھر دنیا کا مال و متاع، کیوں نہ ایسا ہو جو نماز میں سب سے قیمتی ترین چیز جس کا ہم نے سوال کیا، ہمیشہ اس کو اپنی چاہت میں شامل کر لیں، ہمیشہ اپنے رب سے اس کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور تمام انسانیت کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اس پر چلنے والا بنائے۔